بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا اور پھر شب معراج جو نماز کا تحفہ عطا کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ 5 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کو عطا فرمایا۔ یہ 5 جو نمازیں ہیں یہ معراج ہے۔ بندہ مومن کی معراج وہ 5 نمازوں میں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور آگے غیب والوں کی اللہ پاک نے صفت بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے رزق دیتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اور ایکسینچویٹ کر رہے ہیں لفظ نماز پر اور صلاۃ پر، کہ نماز کا حکم دیا۔ اور نماز کے بارے میں آتا ہے کہ 300 سے زائد مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زائد مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید کا نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز جو ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے اور دیوانگی سے پڑھتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم اسے سمجھ آ رہی ہے، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں آ چکا، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجرم آ چکا اور میں نے دنیا کے دھندوں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ اللہ اکبر میں اشارہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ باندھتا ہے اور ایک غلام کی طرح، ایک نوکر اور چاکر کی طرح وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 نمازیں پرفارم کر رہے ہیں اور نمازوں پہ جو استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کیونکہ وہ لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے نمازوں پر پابندی کی اور نمازوں کو استقامت کے ساتھ وہ پڑھتے رہے۔ یہ اللہ پاک کا ان پہ بڑا فضل اور بڑا کرم ہے۔ نماز جو ہے یہ بندہ مومن کی معراج ہے، اور نماز جو ہے یہ بندہ مومن کے دل کو پاک کرتی ہے، نماز ذہن کو صاف کرتی ہے، نماز بندے کے معاملات کو پاکیزہ کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ اچھے اخلاق کا پابند ہو جاتا ہے۔ ارے جو نماز کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، اور جو نماز میں جس کو ذوق ملتا ہے اس پر خدا کا فضل ہو رہا ہے، جسے عبادت میں شوق مل رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا سایہ اس کے اوپر سایہ فگن ہے، اور اللہ کا کرم کا سایہ اس پہ سایہ فگن ہے، اور اللہ کے فضل کا سایہ اس پہ سایہ فگن ہے۔ جو اس دنیا کے دندوں سے نکل کے نماز کے وقت نماز ادا کرتا ہے تو نماز تو اس بندے کو فرش سے اٹھا کر عرشی بنا دیتی ہے، اور نماز جو ہے یہ بندے کو قطرے سے سمندر کرتی ہے، ادنا سے اعلیٰ کرتی ہے۔
بدبختی سے نکال کر خوش بختی اور سعادت مندی کی طرف لے جاتی ہے۔ ارے نماز بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز بندہ کے نامہ اعمال کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز جو ہے یہ اس میں اتنی قوت اور طاقت ہے اور نماز میں اتنا فیض ہے کہ اگر فرمایا روئے زمین کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں اور تم نماز کے پابند بن جاتے ہو تو نماز تو سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز جو ہے وہ بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، نماز جو ہے یہ بندے کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، نماز جو ہے یہ بندے کے دل کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے، نماز جو ہے یہ بندے کا اور خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال قرار دیتی ہے، نماز بندے کو صحیح معنوں میں بندہ بناتی ہے، اور نماز جو ہے یہ کمال انسانیت کا پیغام ہے۔ ارے نماز، یہ نماز جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، کچھ لوگوں پر بوجھ ہے لیکن کچھ لوگوں پر وہ انجوائے کر رہے ہیں، نماز انہیں لگ گئی ہے۔ جیسے نشئی کو نشہ لگ جاتا ہے، اس طرح نمازی کو نماز کا نشہ لگتا ہے، اسے عبادت کا نشہ لگتا ہے، ریاضت کا نشہ لگتا ہے، اسے مجاہدے کا نشہ لگتا ہے، تلاوت قرآن کا نشہ لگتا ہے، نوافل ادا کرنے کا نشہ لگتا ہے۔ وہ عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو صاف ہو جاتی ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، اعمال اس کے لذیذہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ رہتا فرش پر ہے، ہوتا عرش پر ہے، وہ فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے۔ نماز اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس لیے نماز کی اہمیت اور فضیلت بہت سی ہے۔ نماز جو ہے یہ، میں تو اپنے احساسات اور کیفیات بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں کیفیات کیا دیتی ہیں۔ ارے اگر تم غسل کر کے اگر تم نماز ادا کرو تو تمہارے دل کو ایک سکون ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک فرحت ملتی ہے، ایک ٹرینکولیٹی اور پیس آف مائنڈ اور سیٹسفیکشن آف ہارٹ اور گریٹیفیکیشن آف سول نصیب ہو جاتی ہے۔ ارے نماز بندے کو بندہ بناتی ہے، نماز پیغام انسانیت ہے، نماز پیغام محبت ہے، نماز پیغام رحمت ہے، نماز پیغام کرم ہے، نماز پیغام شفا ہے، نماز پیغام نور ہے، نماز پیغام انعام و اکرام ہے، نماز یہ پیغام عطا بھی ہے، نماز پیغام سخا ہے، نماز پیغام قربت ہے۔ ارے نماز یہ خدا کے قریب کر دیتی ہے، نماز جو ہے یہ پیغام کمال انسانیت ہے، نماز یہ پیغام جمال انسانیت ہے، نماز یہ پیغام اخلاق ہے، نماز یہ پیغام عطا اور پیغام داد و دہش ہے، اور جو نماز ہے ارے یہ نیکیوں کا سمندر ہے، جو نماز ہے یہ کرم کا سمندر ہے، جو نماز ہے یہ فضل کا سمندر ہے، جو نماز ہے یہ رحمت کا سمندر ہے، جو نماز ہے یہ انعام و اکرام کا سمندر ہے، اور جو نماز ہے یہ حقیقت میں ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو بندہ بھی بناتی ہے اور مصطفیٰ اور خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ خدا کا فضل ہے۔ میرے لیے دعا کرے، حافظ محمد شمیم قادری کے لیے، کہ اللہ پاک مجھے 5 نمازوں پہ استقامت عطا فرمائے، کیونکہ سستی ہے، کاہلی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی راحت، مال، دولت، دھن، بزنس، کاروبار اور دنیا کا دھندا، ان کاموں میں انسان الجھ جاتا ہے اور نماز سے پھر وہ رفتہ رفتہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں محبت دنیا، محبت مال، محبت اولاد اور دنیا کی رنگینیوں سے بچائے، اور اپنی رنگینیوں میں، اپنی عبادت کی رنگینیوں میں ہمیں گم کر دے۔ ارے جو دنیا سے کٹ کر اور اللہ کا ہو کر جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو آئیں میں بتاؤں، حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق حدیث پاک ہے
حضرت علی علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتا ہے، یہ بتاؤں کہ یہ نماز کیا ہے؟ ارے یہ پیغام نور بھی ہے، یہ نماز پیغام سرور بھی ہے، اور یہ پیغام حور بھی ہے، اور یہ پیغام قصور بھی ہے، اور یہ پیغام محلات بھی ہے، یہ پیغام جنت بھی ہے، یہ پیغام قربت بھی ہے، ارے یہ پیغام عطا بھی ہے، یہ پیغام سخا بھی ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ بندے کو صحیح معنوں میں مسلمان کرتی ہے۔ جو بندہ نمازی بن جاتا ہے وہ حقیقت میں اعلیٰ اخلاق کا پیکر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پھر چل جنت میں رہا ہوتا ہے، اس کا وجود فرش پہ ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ اور باطن عرش کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے۔ ارے نماز قطرے کو سمندر کرتی ہے، نماز ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے، ارے نماز زنگ آلود دل کو نور زدہ کر دیتی ہے، ارے نماز جو ہے یہ گناہگار کو متقی پرہیزگار اور نیک کر دیتی ہے۔ نماز جو ہے یہ بندے کو گناہوں کی آلائشوں سے نکال کر نیکیوں کی نور کی وادی میں داخل کر دیتی ہے۔ تو نماز کیونکہ یہ ہمیں شب معراج عطا ہوئی، اور معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں سے مابرا جا کے دیدار خدا کیا، تو اوپر سے نماز آئی ہے، اس لیے اشارہ تھا کیونکہ نماز اوپر سے آ رہی ہے۔ اے انسان تو اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں اوپر ہونا چاہتا ہے اور سوپر ہونا چاہتا ہے، تو جو اوپر سے شاید نماز آئی ہے اس کو تھام لے۔ جس نے نماز کو تھاما اس نے جنت کو تھام لیا۔ ارے جس نے نماز کو تھاما اس نے صراط مستقیم کو تھاما، جس نے نماز کو تھاما اس نے پیغام قرآن کو تھاما، جس نے نماز کو تھاما وہ پیغام حدیث مصطفیٰ کو تھام گیا۔ ارے جس نے نماز کو تھاما وہ سنت مصطفیٰ کو تھام گیا، جس نے نماز کو تھاما وہ پیغام اسلام کو تھام گیا، جس نے نماز کو تھاما اس نے ملائکہ کو تھاما، جس نے نماز کو تھاما اس نے نور علی نور کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ ارے جس نے نماز کو تھاما اس نے حور و قصور اور ملائکہ کو تھام لیا۔ اور پھر نماز جو محبت سے پڑھے تو پھر وہ جنت کے قریب نہیں ہو رہا، جنت اس کے قریب کی جا رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے میں بتاؤں کہ نمازی کو اسی دنیا میں 3 انعامات عطا کر دیے جاتے ہیں بقول حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے پاؤں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک، اس کے پاؤں سے لے کے اور سر کے اوپر، تو گویا آسمانوں کی بلندیوں تک، آسمانوں تک فرشتے ادب کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا انعام نمازی کو اسی دنیا میں عطا کیا جاتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا پاؤں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک گرد و نواح میں چاروں طرف فرشتے ادب کے ساتھ اس نمازی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا انعام۔ آئیں حضرت علی علیہ السلام دوسرا انعام فرما رہے ہیں نمازی کو اسی دنیا میں۔ فرمایا نمازی کا دوسرا انعام یہ ہے کہ جب بندہ خدا نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل اور باطن میں موسلادھار بارش کی طرح نیکیوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ جب بندہ خدا نماز ادا کرتا ہے تو نمازی کے دل میں، قلب میں، باطن میں موسلادھار بارش کی طرح نیکیوں کی بارش اور نیکیوں کے خیالات اور پاکیزہ تصورات اور پاکیزہ افکار
اور پاکیزہ نظریات کی موسلادھار بارش اس نمازی کے باطن میں برسائی جاتی ہے اور اس کے دل میں برسائی جاتی ہے۔ گویا نمازی کا دل نیکیوں کے تصورات سے بھر جاتا ہے، ارے پاکیزہ خیالات سے بھر جاتا ہے، منور اور درخشندہ، تپیندہ اور روشن اور تابہ افکار و نظریات سے نمازی کا دل بھر جاتا ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ اور فرمایا نمازی کا ایک تیسرا انعام بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب بندہ خدا نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اے نمازی، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور کس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اگر تیرے سامنے سے اس ہستی کا جس کی تو عبادت کر رہا ہے پردہ اس کے حسن کا، اس کے جمال کا، اگر اس کے لازوال حسن کا اور لازوال جمال کا اگر پردہ نقاب جو ہے وہ بے نقاب کر دیا جائے اور وہ ہستی کو تو دیکھ لے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو ساری زندگی سلام نہ پھیرے بلکہ اسی کیفیت اور اسی عبادت میں تو اسے تکتا رہے اور تو اس کی عبادت کرتا رہے، کیونکہ وہ جس کی تو عبادت کرتا ہے، کیونکہ تو اسے دیکھ نہیں رہا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے لیکن تو اسے نہیں دیکھ رہا، اس لیے تو سلام پھیر دیتا ہے۔ اور اگر وہ ہستی جس کی تیسرا انعام، جس کی تو عبادت کر رہا ہے، ارے جس کی حمد و ثنا کرتا ہے، جس کی تعریف کرتا ہے، جس کی ستائش کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس سے تو عشق، جنون، دیوانگی، مستانگی اور شیفتگی کی کیفیت تو پاتا ہے اور ذوق عبادت میں رہتا ہے، شوق عبادت میں رہتا ہے، اور جب اذان ہو تو مصلی پہ آ جاتا ہے اور اس کا تو ذکر کرتا ہے، حمد، ثنا، ستائش، توصیف، وصف اس کے بیان کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو اسے تک لے، اس کے حسن کو تک لے، جس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے، اگر اس کا حسن لازوال اور اس کا بے مثال اور لاجواب حسن اور جمال تو تک لے، تو زیارت کر لے، تو اسی حال میں رہنا پسند کرے، یعنی ساری زندگی تو عبادت میں رہنا پسند کرے، سلام پھیر کے تو بازار کی طرف نہ جائے، کیونکہ تو اس لیے سلام ہم پھیر لیتے ہیں کیونکہ ہم اسے دیکھتے نہیں لیکن خدا ہمیں دیکھتا ہے۔ تو آؤ 3 انعامات حضرت علی علیہ السلام، فرمایا نمازی کو 3 انعام ملتے ہیں، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اور آئیٹریٹ کر رہا ہوں۔ پہلا انعام کہ وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے قلب و باطن میں موسیقار بارش کی طرح پاکیزہ تصورات بارش کی طرح برسائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، فرمایا جس ہستی، فرشتہ کہتا ہے اے انسان، اے نمازی جس کی تو عبادت کر رہا ہے، اگر تو اس کا جلوہ، اس کا حسن لازوال کو دیکھ لے تو پھر تو ساری زندگی عبادت ہی کرتا رہے، اسی حال میں رہے، سلام بھی نہ پھیرے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ تینوں انعامات، اور یہ اسی دنیا میں عطا ہو جاتے ہیں جب بندہ نمازی ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ بندہ نچیز اور احقر العباد، ویسے کیونکہ میں بے نمازی انسان ہوں، گناہگار سا، فاسق، فاجر، برا شخص ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک حافظ محمد شمیم قادری صاحب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے اور اسی پہ دوام ہو، اسی پہ استقامت ہو اور اسی پہ انسان کی ساری زندگی بسر ہو جائے، نماز پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔